ایک چیز اور بہت اہم جو سوال میرے پاس موجود ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں، کہ اگر شادی عقد ثانی کوئی کر لے مرد، تو ہوتا یہ ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے یا تو مجھے طلاق دو، سیدھی سی بات ہے، میں تو نہیں رہتی بھائی اس صورت میں، یہ کہتی ہے جس سے تم نے دوسری شادی کی اس کو طلاق دو، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو میں رہوں گی یا وہ رہے گی۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے یہ اتنی خطرناک کنڈیشن ہے جس میں لڑائی جھگڑا، جس میں خاندان کے ٹوٹنے کا، جس میں گھر کے بکھرنے کا، بہت زیادہ پھر بدنامی، کیا کہیے کہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اس حوالے سے میں چاہتا ہوں یہ دونوں صورتیں اگر سامنے ہوں۔ جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو جس نقطے تک پہنچایا کہ وہ جو عدم برداشت کا ماحول ہوتا ہے گھروں کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے، تو وہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ کورٹ کچہری اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب یہیں سے میں آپ کے سوال کو جوڑ لیتا ہوں کہ یہ طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے اور ہمارے معاشرتی مسائل ہیں روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مسائل کی جڑ اور فساد یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ آقا علیہ اپنی مرضی کو اس کو تابع کر دیں، آقا علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا ہے کہ لا طاعت الخلق فی معصیت اللہ، کہ مخلوق کی وہ بات ہرگز نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، تو لہٰذا اللہ کی فرما برداری کو مقدم رکھنا ہے۔ اب اگر ایک زوجہ نے دوسری زوجہ اپنے شوہر کی دوسری زوجہ کو طلاق دینے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کی اطاعت کیا ہے اور مخلوق کا مطالبہ کیا ہے۔ بالکل، تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شوہر نے نکاح کیا ہے تو اس نکاح کو نبھائے، شوہر کیسے ہینڈل کرے گا، اور بغیر وجہ کے وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، اسے کیسے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے اپنے رشتے سے نکال کے۔ اور اگر دوسری بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں، تو یہ مطالبہ کرنا گناہ ہے، یہ شریعت کی وائلیشن ہے اور یہ سخت گناہ ہے، اس کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ پہلی بیوی کرے چاہے دوسری بیوی چاہے پہلی کرے چاہے اچھا مجھ سے بہت اچھے مرحلے پر آ گئی یہ گفتگو، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب موضوع ہے عقد ثانی، دوسری شادی، اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ میں نے سوال یہ پیش کیا تھا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اس کو جواب کو مکمل فرمائیں گے کہ پہلی بیوی اگر یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو دوسری شادی کی صورت میں، یہ دوسری بیوی یہ کہے کہ مجھے طلاق دو میں بھی نہیں رہ سکتی، تو ایسے مطالبے کی صورت میں مرد جو ہے وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب جواب مکمل فرمائیں۔ جی دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال کاموں میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے وہ طلاق ہے۔ اب آپ کے سوال میں طلاق کو میں تین لفظوں کے الگ الگ کلاسیفائی کر کے عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے طلاق دینا، ایک ہے طلاق دلوانا یا دلوانے کی ضد کرنا، اور ایک ہے کہ طلاق مانگنا کہ وہ نہیں، اس کو نہیں دینی تو پھر مجھے دے دیں۔ جی یہ تینوں طلاق دینے کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے، اور قبر میں اس کا حساب ہوگا اور اسے آخرت میں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے، ورنہ حقوق العباد کے معاملے میں احکام بہت سخت ہیں۔ اب جب ہم دوسری بات کرتے ہیں طلاق دلوانا، تو یہ کسی کو طلاق دلوانا یہ انتہائی شر انگیزی کا عمل ہے اور یہ فتنہ و فساد کا عمل ہے، کیونکہ طلاق دلوانے کے لیے جب بھی کوئی اخلاقی دباؤ کہیں سے آئے گا، کوئی معاشرتی دباؤ آئے گا، یا اس کو تھریٹ ہوگا، خوف دلایا جائے گا، اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ شیطان کے چیلے جب اس کے پاس جا کر اپنے دن بھر کی کارستانیوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہ کسی کی کارکردگی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اس کی کارکردگی پر خوش ہوتا ہے جو کہے کہ میں نے زوجین کے مابین علیحدگی کروا دی ہے۔ تو یہ بالکل ایک شیطانی عمل ہے۔ طلاق کسی کو دلوانے کی کوشش کرنا یہ ہوتا ہے، یہ فیملیز میں، رشتہ داروں میں، بعض اوقات ہمسایوں میں ہوتا ہے، کئی ایسے اسباب ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر لوگ کینہ اور بغض پال لیتے ہیں اور وہ طلاق دلوانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے آئلی نظام کے اندر انتہائی شر انگیزی اور فساد پر مبنی عمل ہے۔ اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں کہ طلاق مانگنا، کہ اگر تعدد ازواج ہے، ایک سے زائد ازواج ہیں، اور ایک کہتی ہے اچھا آپ نے دوسری شادی کر لی تو پھر مجھے آپ طلاق
دے دیں تو اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہمارے سامنے موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی خاتون نے اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے خلا کا مطالبہ کیا اور علیحدگی کا اور طلاق کا مطالبہ کر لیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اب یہ جو تینوں اینگل سے قرآن کی، حدیث کی اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آ گئیں، اب سوال یہ ہے کہ ہمارا ضد بڑا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات؟ اب ہمارے مابین پائی جانے والی ایک دوسرے کے بارے میں ناپسندیدگی، اب اس کو پرائرٹی ہونی چاہیے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو؟ تو ایمان کا واضح اور لازمی تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ مطالبہ طلاق کا خود عورت تب کر سکتی ہے جب عورت اس کے فرض حقوق میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہو اور پورا نہ کر رہا ہو، اگرچہ اس صورت میں بھی اسے صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس صبر پر اس کے لیے جزا کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ مگر یہ کہ طلاق دینا، طلاق دلوانا، طلاق مانگنا، یہ اسلام کے آئلی نظام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اس میں بہت ایسی بدبختی کے پہلو پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ رشتے کریں، سوچ سمجھ کے کریں، مگر جب کر لیے تو پھر انہیں نبھانے والے